on this holy event. خود پیاس کا صحرا ہوں لیکن ضد ہے میری، خود پیاس کا صحرا ہوں لیکن ضد ہے میری، ہر دشت پر ساون کی طرح ٹوٹ کر برسوں. آپ کی بھرپور تالیوں میں ریورنڈ فادر سرفراز سائمن جو کہ پیرش پریسٹ ہیں سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی کو. اور میرے مومنین، جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ ہم اور ابھی بتایا بھی گیا کہ ڈائسس کی 75 سالہ جبلی منا رہے ہیں، اور 75 سالہ جبلی کا جو تھیم ہے وہ ہے یوحنا کی انجیل، اس کا 10 باب، اس کی 10 آیت. میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ. اور زندگی پانے کا جو مین ذریعہ ہے، جو جہاں سے ہم زندگی لیتے ہیں، وہ یوکرسٹ ہے، پاک شراکت، مسیح خداوند کا پاک ترین بدن اور خون. اور یہ بات یسوع مسیح نے خود فرمائی ہے یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب میں کہ جو میرا بدن کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے. لہذا جوبلی کا جو موضوع ہے اور یوکرسٹ، ان دونوں کا آپس میں چولی دامن کا سمبند ہے کہ جوبلی زندگی اور زندگی یوکرسٹ سے. تو میں بڑا شکر گزار ہوں اپنے روحانی چوپان فضیلت پاک آرچ بشپ صاحب کا کہ ان کی اتنی تھاٹ فلنس ہے کہ انہوں نے جوبلی منانے سے پہلے جو 30 تاریخ کو ہم منائیں گے یوکرسٹ کا کانگریس رکھی ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے زندگی لینی کہاں سے ہے اور زندگی ملتی کہاں سے. تو یہ زندگی ہمیں ملتی ہے جب ہم یسوع مسیح کا بدن اور خون لیتے ہیں. اور بدن اور خون لینے کے لیے ہمیں کس میں شامل ہونا پڑتا ہے؟ کس چیز میں؟ پاک ماس میں. پاک ماس میں. تو پاک ماس میں جب ہم داخل ہوتے ہیں، جب ہم شریک ہوتے ہیں، تو پیارے بچوں ہمیں پتہ ہونا چاہیے نوجوانوں کہ جو پاک ماس میں جتنی بھی رسومات ہوتی ہیں، جتنے بھی اس میں حصے ہوتے ہیں، ان کا ہمیں علم ہونا چاہیے. پھر ہم سمجھیں گے، پھر ہم اس اپنی زندگی کو پانے کے زیادہ حقدار بنیں گے. تو میں اپنے فرسٹ سیشن میں آپ کو پاک ماس کے حصوں کے متعلق بتاؤں گا کہ جب آپ وہاں بیٹھتے ہیں تو آپ کو پتا ہو کہ اس حصے کا کیا مطلب ہے، یہ اس کے بعد آنے والے حصے کا کیا مطلب ہے، اور یہ ہمیں روحانی طور پر کیسے ہمیں بلوغت کی حد تک پہنچاتے ہیں. پورا اپنا ذہن ادھر رکھیں، جو بھی آپ کے خیالات ذہن میں وہ نکالیں، پوری توجہ ادھر دیں، تاکہ جب آپ پرسوں خدا کے فضل سے اتوار کی پاک اور آج ابھی جو پاک ماس ہوگی اس کے بعد اس میں شریک ہوں، تو آپ کو ایک ایک حصے کا پتہ ہو اس کا کیا مطلب ہے اور اس کا کیا معنی ہے. تو میں پاک ماس کے حصے، اگر یہ ملٹی میڈیا پر بھی جو دیکھنا چاہ رہے ہیں اس پر بھی آپ میری آواز بھی سن سکتے اور ادھر دیکھ بھی سکتے ہیں، ادھر یہ سارے آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہے ہیں. تو جب ہم پاک ماس کے حصوں کی بات کرتے ہیں تو خاص طور پر جب ہم شریک ہوتے ہیں پاک ماس میں، تو اس کے مین جو حصے ہیں وہ 2 ہیں. بنیادی طور پر 2 حصے ہیں وہ جو آپ کے سامنے لکھے ہیں، کلام کا لتوریہ اور یوکرسٹ کا لتوریہ. پاک ماس کے بنیادی حصے یہ ہیں کہ کلام کا لتوریہ، liturgy of the word and the liturgy of the Eucharist. لیکن ان کو ہم اب سب ڈویژن کرتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ان حصوں میں باقی ذیلی یا سب ڈویژن دوسرے حصے کون سے آتے ہیں، وہ میں آپ کو ابھی تھوڑا سا تفصیل سے بتاتا ہوں. تو اگلا جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس کو مزید تھوڑی سی تفصیل میں لے کر جاتے ہیں تو اس کے 3 حصے ہمیں نظر آتے ہیں. بنیادی 2، پھر ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں 3 میں. پہلا ہے انٹروڈکٹری رائٹس، تعارف جس میں ہوتا ہے، اس میں جب بشپ صاحب یا کاہن یا پیرش پریسٹ جو بھی فادر ہوتا ہے اپنے اپنے پیرشز میں، وہ جلوس کی شکل میں جب التار پر آتے ہیں. داخلہ، جب کوئر گیت گا رہی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں داخلہ. داخلے کے بعد پھر جو ہوتے ہیں گریٹنگ،
کہ خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور مومنین بھی کہتے ہیں آپ کے ساتھ ہو، ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، پاک روح کی برکت اور آپ کے ساتھ ہو، سارے جواب دیتے ہیں۔ اس کو گریٹنگ کہتے ہیں۔ جیسے ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں، دعوت میں جاتے ہیں، تو ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں اور وہ بھی ہمیں سلام کرتا ہے، حال چال پوچھتے ہیں۔ پاک ماس بھی کیونکہ پاک ضیافت ہے، دعوت ہے، and we are invited for a banquet. So before we enter into the banquet, we greet each other and we greet to God as well. سب گریٹنگ ہوتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے پینیٹینشل ایکٹ، جس میں ہم توبہ کرتے ہیں، توبہ کی رسم ہوتی ہے۔ اس میں ہم توبہ الفاظ کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم کیریا جو گاتے ہیں، کیریا لائزون، اس میں بھی ہم رحم کی اپیل کرتے ہیں کہ خدایا ہم کمزوروں کے گناہ معاف کرے۔ کیوں؟ پاک ماس کے شروع میں ہم گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اس لیے کہ میں نے حوالہ آپ کے سامنے لکھا کر نظر آ رہا ہے، کرنتھیوں کے نام پہلا خط اس کا 11 باب اس کی 29 تا 30 آیت میں پولس رسول فرماتے ہیں، جو مسیح کا بدن بنا تیاری کے کھاتا اور اس کا خون بنا تیاری کے پیتا، وہ اپنی موت کھاتا، اپنا گناہ کھاتا اور اپنا گناہ پیتا ہے۔ So we have to prepare spiritually, mentally, physically، ذہنی، جسمانی اور روحانی طور پر ہم نے تیار کرنا ہے تاکہ مقدس ترین چیز اپنے اندر اتار سکے جو مسیح کا بدن اور خون ہے۔ اس پریپریشن کے لیے اپنے آپ کو اپنی صفائی کرنے کے لیے ہم نے ضرورت ہے کہ ہم جو ہیں وہ توبہ کریں، کیونکہ میں ہمیشہ اپنے پیرش میں کہتا ہوں کہ توبہ یا اعتراف کا ساکرامنٹ روح کا غسل ہے۔ جیسے ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں دعوت میں، یا کوئی عام بندہ ہمارے گھر میں آتا ہے تو ہم صفائی کرتے ہیں، اپنی بھی اور گھر کی بھی۔ تو اس لیے جب مسیح ہمارے اندر اترنا تو ہمیں صفائی کی ضرورت ہے، اور وہ روح کی صفائی ہے، اور وہ ہوتی ہے توبہ کے ذریعے۔ تو اس لیے ہم پہلے نمبر پر توبہ کے عمل سے گزرتے ہیں، اس میں پھر ہم کیریا بھی جو ہے وہ گاتے ہیں، اور جب ہم تیار ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم جو بڑی عیدیں ہیں اور جو اتوار ہیں، اس کے بعد ہم گلوریا گاتے ہیں۔ گلوریا کیوں گلوریا گاتے ہیں؟ اس لیے کہ جب مسیح خداوند نے اس دنیا میں قدم رنجا فرمایا، جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت فرشتوں نے گلوریا گایا تھا۔ لوکا کی انجیل 2 باب 14 آیت میں اس وقت وہ گلوریا گایا گیا۔ تو اب کیونکہ خداوند یسوع مسیح الطار پر آنے والے ہیں، ہماری زندگیوں میں آنے والے ہیں، تو اس لیے ہم جو زمینی لشکر ہے وہ آسمانی لشکر کے ساتھ مل کر تمجید کرتا اور گلوریا گاتا ہے۔ یہ تمام اتواروں کو جب ہم پاک ماس میں اور بڑی جو عیدیں ہوتے ہیں اس میں ہم یہ گلوریا گاتے ہیں۔ اس کے بعد ہوتی ہے دعا، پہلی دعا، داخلے کی دعا جو کہہ لیں، اوپننگ پریئر جس کو بولتے ہیں، وہ ہوتی ہے۔ اوپننگ پریئر جب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، اور وہ دوسرا حصہ ہے کلام کا لتوریا، لٹرجی آف دا ورڈ۔ کیوں؟ یوکرسٹ یا پاک شراب لینے سے پہلے ہم کلام کی عبادت کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ یہ آپ اپنے اندر سوال پوچھا کریں، جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں پاک ماس میں تو آپ دیکھا کرو اپنے آپ سے سوال کے بعد میں آپ پریس سے بھی پوچھ سکتے کہ پاک ماس میں یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ ہم کیوں کرتے ہیں، تاکہ آپ اپنے ایمان میں زیادہ بالغ اور مضبوط ہوں۔ تو میں نے بتایا کہ پہلے ہم معافی کیوں مانگتے ہیں، گلوریا کیوں گاتے ہیں، تمجید کیوں کرتے ہیں، اب ہم کلام کی عبادت یوکرسٹ سے پہلے کیوں کرتے ہیں۔ تو اس میں وہ اس کے لیے بھی ہمیں بائبل مقدس میں جانا پڑے گا۔ تو بائبل مقدس میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ لوکا کی انجیل اس کا 9 باب، اس میں کیا موضوع ہے؟ روٹیوں کا موضوع، کہ جب یسوع مسیح 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کے ساتھ کتنے لوگوں کو سیر کرتے ہیں؟ اونچی آواز میں، ہاں 5 تھا۔ لیکن اس سے پہلے کیا لکھتا ہے لوکا؟ اس سے پہلے لکھتا ہے کہ ان کو روٹی دینے سے پہلے، لوکا کی انجیل گھر جا کے پڑھ 9 باب، روٹی دینے سے پہلے یسوع مسیح ان کو کلام سناتے ہیں، خدا کا کلام سناتے ہیں، خدا کی بادشاہت کی منادی کرتے ہیں پہلے، پھر ان کو روٹی دیتے ہیں، پھر یہ معجزہ ہوتا ہے۔ تو پہلے کلام جو ہماری روحوں کو اور ہمارے ذہنوں کو سیر کرتا اور ہمیں تیار کرتا ہے، کلام کی عبادت۔ اور پھر آگے ہم پڑھتے ہیں عہد جدید میں مزید حوالہ جات،
جب ہم متی کی انجیل پڑھتے ہیں اس کا 4 باب 2 آیت اور متی ہی کی انجیل اس کا 9 باب 35 آیت، تو اس میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ یسوع المسیح گاؤں گاؤں شہر شہر عبادت خانے تو عبادت خانے پھرتا رہا اور جگہ جگہ پر خدا کا کلام سناتا اور اس کی بادشاہت کی منادی کرتا رہا۔ پہلے نمبر پر کلام آتا ہے۔ اس لیے ہم پہلے یوکرس کی عبادت سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ کلام کی عبادت، اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، ذہن کو روح کو سیر کرتے ہیں کلام، تاکہ ہم اس قابل بنے کہ ہم یوکرس کی دسترخوان تک جا سکیں۔ اب کلام کی عبادت، کلام کے لطوریہ میں بھی مختلف چھوٹے چھوٹے حصے ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ مثلا پہلی تلاوت، عام طور پر پہلی تلاوت کہاں سے ہوتی ہے؟ پرانے عہد نامے، ویری گڈ، عہد عتیق سے، پرانے عہد نامے یا اولڈ ٹیسٹمنٹ سے ہوتی ہے، اور اس کے بعد رسپونسر یعنی جماعتی یا زبور ہم گاتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ اس کے پہلی تلاوت کے بعد زبور ہوتا ہے، زبور یا ہم پڑھتے ہیں یا ہم کوائر کے ساتھ گاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دوسری تلاوت ہوتی ہے۔ یہ عام طور پر کہاں سے ہوتی ہے؟ عہد جدید سے، ویری گڈ۔ اور اس کے بعد پھر ہم کون سا نعرہ لگاتے ہیں؟ ہاللویا کا، جو کہ فتح کا نعرہ ہے، زندہ خدا کا نعرہ ہے۔ یہ اس کو بولتے ہیں نعرہ انجیل، انجیل سے پہلے نعرہ انجیل کا ہم گاتے یا نعرہ لگاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر انجیل پڑھی جاتی ہے۔ انجیل عام مومنین پڑھتے ہیں یا کون پڑھتا ہے؟ ہاں جی، فادر یا ڈیکن جو شماس ہوتا ہے، یہ دونوں انجیل پھر پڑھتے ہیں نئے عہد نامے، انجیل ہے نئے عہد نامے۔ اور اس کے بعد وعظ ہوتا ہے، ہوملی سرمن بھی جس کو آپ بول سکتے، وہ ہوتا ہے۔ وہ فادر یا ڈیکن جو ہے وہ کلام کو کی تشریح کرتے ہیں، کلام کو جو تلاوت، پہلی تلاوت دوسری تلاوت انجیل جو پڑھی ہے اس کی تشریح کرتے ہیں، اور لوگوں کو تشریح کر کے بتاتے ہیں کہ ان تلاوتوں کا تینوں کا کیا مفہوم ہے اور ان کی زندگی میں یہ کس طرح باثر یا پرتاثیر ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ ہوملی اس لیے کی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد آتا ہے ہمارے ایمان کا اقرار، جس کو ہم رسولوں کا عقیدہ بھی بولتے ہیں۔ یہ بھی ہم جو ہے وہ اتوار والے دن یا بڑی عیدوں والے دن یہ بھی ہم پڑھتے ہیں۔ پھر ہوتی ہے مناجات، مناجات ہوتی ہے، اور مناجات جو ہے وہ شروع پریسٹ کرتا ہے، اگر بشپ صاحب ہے تو وہ شروع کرتے ہیں، اور پھر مومنین اس میں شامل ہوتے ہیں اور مناجات جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں۔ یہاں پر آ کر کلام کے لطوریہ ختم ہوتا ہے، یہ حصہ دوسرا حصہ مناجات کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ اب تیسرا حصہ شروع، اور تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے یوکرسٹ کا، یوکرسٹ جو اب ہم آہستہ آہستہ دیکھیں، سٹیپ بائی سٹیپ، بائی اینڈ بائی ہم اپنی منزل کی طرف چل رہے ہیں، جو کہ یوکرسٹ ہے، اہم ترین حصہ۔ اب ہم یوکرسٹی حصے میں مناجات کے بعد شامل ہو جاتے ہیں، اور اس حصے کے بھی پھر آگے ذیلی حصے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ پہلے نمبر پر جب ہم آتے ہیں نذرانہ، نذرانہ پیش کیا جاتا ہے۔ نذرانہ جب آ جاتا ہے جس میں میں اور روٹی کو بھی الطار پر رکھا جاتا ہے، اور اگر مومنین کچھ نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں تو وہ پیچھے سے نذرانہ لے کر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہدیہ جو اٹھایا جاتا ہے وہ بھی پیش کیا جاتا ہے نذرانے میں، اس کو نذرانہ بولتے ہیں۔ نذرانے کے بعد پھر نذرانے کے اوپر دعا ہوتی ہے، جو بھی ادھر ہوتا ہے فادر وہ پھر نذرانے پر دعا کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہوتی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے یوکرسٹ کی دعا۔ اور یوکرسٹ کی دعا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یوکرسٹ کی دعا جب شروع ہوتی ہے نذرانے کی پر دعا کرنے کے بعد تو پریفیس استعمال ہوتا ہے، اس کے بعد پھر کیا استعمال ہوتا ہے؟ پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ کون سا حصہ بولتے ہیں؟ قدوس 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 قدوس۔ یہ ہم نے کہاں سے لیا؟ یہ بھی ہم نے
बाइबल मुकद्दस से लिए कौन सी किताब? मुकाशवा की किताब। मुकाशवा की किताब उसका 3 बाब, उसके 7 बाब में, उसके पहले बाब में भी कि वो बर्रे के तख्त के सामने गिरते और कुदूस 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 रब्बुल अफवाज के नारे लगा। तो वो कुदूस का हिस्सा शुरू होता है। और उसके बाद फिर जब हम ये कर लेते हैं तो फिर हम यूक्रिस्टी दुआ करते हैं। यूक्रिस्टी दुआ पहली भी है, दूसरी भी है, तीसरी भी है। आम तौर पर दूसरी यूक्रिस्टी दुआ जो है आम इतवारों को वो की जाती है। और जब वो हो जाता है तो उसमें क्या होता है? उसमें होता है तबद्दल, कॉन्सिक्रेशन। ऐसे जब प्रीस्ट हाथ करके फिर इस तरह लेकर आता है, रोटी और मैं के ऊपर हाथ के साथ और उसके ऊपर लेकर आता है, वो तबद्दल का अमल। ये सबसे अहम कॉन्सिक्रेशन। जब हम कॉन्सिक्रेट करते हैं उस तबद्दुल के अमल में फिर रोटी जो है वो खुदावन के बदन में तब्दील होती है, हमारा ईमान, और मैं जो है उनके पाक तरीन खून में तब्दील हो जाती है। यहाँ पर आकर ये होता है जिसको हम कॉन्सिक्रेशन या तबद्दुल की दुआ भी बोलते हैं। और उसके जैसे ही तबद्दुल हो जाता है तो फिर फादर जो है वो कहते हैं हमारे ईमान का भेद कहते हैं। तो फिर हम क्या जवाब देते हैं? अगर मैं अभी कह रहा हूं हमारे ईमान का भेद, तो आप क्या जवाब देंगे? वेरी गुड, 100 नंबर में से 100 दिया। तो ये है कि हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं जब तक कि तू ना आए। इसको हम पाशकाई भेद भी बोलते हैं। और पाशकाई भेद पर मसीहत की बुनियाद है। मसीहत की बुनियाद पाशकाई भेद पर है। खुदा यीशु मसीह का मरना, उनका जी उठना और उनका दोबारा आना, जिसको हम परोसिया भी बोलते हैं या बदसानी भी बोलते हैं, जो कि अभी होगी। तो इसलिए ये हम पाशकाई भेद का जो है वो ऐलान उस वक्त करते हैं। उसके बाद जब ये सारा कुछ हो जाता है तो फिर आप देखते हैं कि फादर जी वो जो पाक प्याला होता है और वो रोटी जो बदन बन चुकी है, उन दोनों को उठाते और ऊपर तो क्या अल्फाज बोलते हैं? उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझका आदम मुतलक खुदा बाप को आगे क्या है? हमेशा से। हाँ, इसको बोलते हैं डॉक्सोलॉजी। ये तमजीद इसको भी हम रोटी और मैं को ऊपर जो खुदा उनका पाक बदन और खून बन चुका है उसको ऊपर लोगों को दिखाकर फिर ये हम बोलते हैं। और उसके बाद हम मोमिनीन को कहते हैं कि खड़े हो जाएं और मिलकर एक खानदान की सूरत में वही दुआ करें जो खुदावन ने हमें सिखाई, और वो होती है ऐ हमारे बाप की दुआ। ऐ हमारे बाप की दुआ के बाद फिर हम जो है वो आपस में जो है अमन की दुआ करते हैं, अमन की। और अमन की दुआ के साथ हम अमन एक दूसरे को बांटते हैं। अभी क्योंकि कोरोना हम इस तरह कर लेते हैं, पहले हाथ मिलाते थे, लेकिन अभी वो दूर से ही एक दूसरे को सलामती का निशान पेश करते हैं मोमिन। तो इसको कहते हैं। और उसके बाद लैमो ऐ खुदा के बर्रे, क्योंकि यीशु मसीह खुदा का बर्रा है। बाय द वे मेरे ज़हन में अचानक आपको पता कि यीशु मसीह का तारुफ भी यही कराया गया था। यूहन्ना तबागी ने यीशु मसीह नहीं कहा था, नाल मसीह कहा था, कुछ भी नहीं कहा। उसने कहा वो देखो कौन है? खुदा का बर्रा। आपको इंट्रोड्यूस ही खुदा के बर्रे के तौर पर किया गया, क्योंकि फिसा के बर्रे के तरह आप भेड़ बकरी नहीं बल्कि आपने खुद अपनी जान दी है, इसलिए आप वो फिसा का, नेक फिसा का बर्रा है। आपका नाम, आपका तारफ, आपको मुतारफ ही बर्रे के तौर पर है। और आखिरी किताब में भी आपका नाम बर्रा ही है। पहला बाब है मुकाशवा और तीसरा उसमें कहता है कि वो बर्रा जो मर गया था अब तक नशीन है, वो जो मर गया था अब जिंदा है और अब तलबात तक जिंदा रहेगा। तो बर्रा, तो उसमें हम फिर बर्रे का करते। और उसके बाद पाक शराकत बांटी जाती है जो कि हम लेते हैं, आया हम जुबान पर लेते हैं, लेकिन क्योंकि अभी मैंने कहा कि पेंडेमिक में तो हम हाथों पर जो है वो पाक शराकत जो है वो लेते हैं। कौन सा हाथ ऊपर होता है? लेफ्ट या राइट? और नीचे वाला? हाँ, इसको क्या इस तरह इसको कहते हैं
تخت بنانا، یا ہم ایک طرح کا تخت بناتے ہیں، اپنے ہاتھوں کا تخت بناتے ہیں جس پر خداوند یسوع مسیح برا اور بادشاہ تخت نشین ہوتا ہے. اس طرح ہم تخت بناتے ہیں اور پھر وہ ہم لے کر اپنے رائٹ ہینڈ سے اپنے منہ میں ڈالتے ہیں. اور اس کے بعد پھر جب پاک شراکت ہم لے چکتے ہیں تو اس کے بعد پھر آخری دعا ہوتی ہے. دعا کے بعد اگر کوئی اناؤنسمنٹ کرنی درکار ہے، لوگوں کو کوئی پروگرام پیرش کا بتانا ہے یا کچھ، تو وہ اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے. اور پھر آخر پہ اسی طرح سلامتی دی جاتی ہے لوگوں کو، اور سلامتی کے بعد ان کو بھیج دیا جاتا ہے. پاک ماہ شروع بھی سلامتی سے ہوتی ہے، گریٹنگ سے ہوتے ہیں، ملنے سے، اور ختم بھی اسی سے ہوتی ہے. اب یہ ہے حصے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. آخر پہ آپ کو بشپ صاحب کے دوسرے سیشن لیں گے، اس کے بعد آپ کو موقع ہوگا اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ اس کے بعد آپ پوچھ سکتے ہیں. لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں 2-3 منٹ میں ایک اور بات اہم جس پر اکثر سوال ہو رہا ہے، اور کیونکہ نوجوان بیٹھے ہیں، نوجوان سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر کئی عرصے سے ایک بہت بحث چھڑی ہوئی ہے، اور وہ ہے کہ کیا یہ جو بدن اور خون ہم لیتے ہیں یہ واقعتاً مسیح کے بدن اور خون میں تبدیل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. جیسے کہ یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب میں بھی لوگوں کو شک ہو گیا تھا جب مسیح نے کہا کہ میرا گوشت جو کھاتا اور میرا خون جو پیتا ہے وہ مجھ میں قائم اور میں اس میں قائم رہتا ہوں. تو یہودی جو اس وقت تھے، جو لوگ تھے اس وقت جو سن رہے تھے مسیح کو، لکھا یوحنا کی انجیل 6 باب میں وہ بڑبڑانا شروع ہو گئے اور کہنے لگے یہ کیسی باتیں کرتا ہے، یہ کلام سخت ہے، کیسے یہ ہمیں اپنا گوشت کھانے کو دے سکتا ہے اور کیسے یہ ہمیں اپنا خون پینے کو دے سکتا ہے. So they questioned that time as well. So the same question has been repeating on the social media and another what you can say mass media پر بار آ رہا ہے کہ how it can be کہ ایک انسان کا ہم گوشت کھاتے اور خون پیتے ہیں. کیا ہم وہ یہودی پتر کہتے ہیں، کیا ہم آدم خور کہ ہم؟ تو اس کا یہ ہے ایمانی معاملہ، روحانی معاملہ، اور پھر ہم اس کو روحانی اور ایمانی کے طور پر اس سے نہیں پرکھ سکتے. یہ میڈیکلی، کیونکہ آپ لوگ ہیں جو نوجوان، آپ کہتے ہیں جو ٹینجیبل، وی نیڈ ٹو سی، وی نیڈ سم تھنگ ٹینجیبل، سم تھنگ دیٹ وی کین ٹچ، سم تھنگ دیٹ آور ریزن کین ایکسپٹ. لہذا یہ نہ صرف روحانی طور پر، ایمانی طور پر، بلکہ میڈیکلی، طبعی طور پر بھی یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ جو روٹی ہے وہ سچ مچ مسیح کا بدن بنتی ہے، اور یہ جو میں ہے یہ سچ مچ یسوع کا لہو بنتی ہے. مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلہ